السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، آپ جانتے ہیں، قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ایک انتہائی مقدس، پیارا، ہماری فطرت کے بالکل قریب دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اتنا پیارا ہم کو دین ملا ہے تو ہم اس کو فالو کریں، اس دین کے احکامات پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ تو دین کے احکامات میں سے کچھ احکامات قضائے حاجت کے متعلق ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے۔ روزانہ ہم پیشاب کرتے ہیں، بڑا استنجا کرنے جس کو ہم لیٹرین کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے ساتھی قضائے حاجت کے سلسلے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے لیے نقصان کے کام کرتے ہیں۔ تو اس میں سے آج آپ کو، ویسے تو 20 آداب ہیں قضائے حاجت کے کہ ہم قضائے حاجت کو بھی دین کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن جس میں غفلت ہوتی ہے نا، ایسی 7 چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں۔ تو ان 7 چیزوں کو ہمیں خاص طور سے اہتمام سے کرنا چاہیے، مطلب ان 7 چیزیں ایسی کہ جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو دوستو یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام۔ بہت بڑی غفلت ہوتی ہے، حالانکہ دوستو بزرگوں، یہ جو قضائے حاجت کی جگہیں ہوتی ہیں، جن کو ہم واش روم بولو یا ٹوائلٹس بولو، وہ ناپاک جگہ ہوتی ہیں، گندی جگہ ہوتی ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے؟ تو ان جگہوں پہ شیاطین بستے ہیں، شیاطین کے اڈے ہیں وہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ایسی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں صراحتاً فرمایا ہے کہ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شیاطین بستے ہیں، شیاطین کے اڈے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی استنجا کے لیے پہنچے آپ یا کہیں جنگل میں گئے ہیں تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے، سطر کھولنے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ میں آپ کے سامنے دعا اسکرین پہ لکھتا بھی ہوں۔ جب بیت الخلا جائیں تو انٹری کرنے سے پہلے، پیشاب کرنے جائیں وہاں انٹری کرنے سے پہلے، آپ باتھ روم جا رہے ہیں وہاں پر جانے سے پہلے آپ باقاعدہ اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم سے پہلے بسم اللہ بھی روایت میں آیا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کتنی آسان دعا ہے، میرے خیال سے 5 سیکنڈ لگیں گے آپ کو اس کو پڑھنے میں، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، لیکن ہم پھر بھی اس کو نہیں پڑھتے، اہتمام نہیں کرتے۔ خاص طور سے خواتین اس کا اہتمام نہیں کرتی، حالانکہ خواتین کو عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ برا اثر ہو گیا، یہ ہو گیا، ہوا کا چکر ہو گیا۔ اگر ہماری بہنیں، مسلم بہنیں اگر اس دعا کا اہتمام کرنے لگ جائیں تو 80-90% ہوا کا چکر ویسے ہی دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن کرتی نہیں ہے اہتمام اس کا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم باتھ روم جائیں، واش روم، ٹوائلٹ، غسل خانہ، جہاں پر بھی ناپاک جگہوں پر جانے کی ضرورت پڑے تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، دعا کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ باتھ روم جائیں، یعنی پیشاب کرنے یا بیت الخلا کرنے، ٹھیک ہے، جب بھی جائیں تو سر ڈھانپ کر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت تھی کہ سر ڈھانپ کر جایا کرتے تھے۔ سر ڈھانپ کر جانے میں ہماری بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہے۔ خاص طور سے 2 بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک چیز تو ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سر ڈھانپ کر نہ جانے کی وجہ سے نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری۔ بھولنے کی بیماری آج کل عام ہے، اس کے جہاں بہت سے اسباب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ سر ڈھانپ کر ہمارے مرد، ہماری عورتیں وغیرہ یہ باتھ روم میں نہیں جا رہی ہیں، ایک بیماری۔ دوسری چیز، سر ڈھانپ کر جانے سے حفاظت ہوگی جس بیماری سے، سر کے بال جھڑنا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا عربی میں، اس کے باقاعدہ تحقیق، اس کے حاشیے میں ریسرچ یہ تھی کہ سر ڈھانپ کر باتھ روم جانے سے سر کے بال جھڑنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ بال جھڑنے کے بھی اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن کھلے سر باتھ روم جانا، ٹوائلٹ جانا، واش روم جانا، یہ بھی ہمارے یعنی بالوں کے جھڑنے کا ایک سبب ہے۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیں کہ سر ڈھانپ کر، ہمیں بہت سی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اسپیشل دوپٹہ ہوتا ہے باہر رکھ کر پھر جائیں گے کہ دوپٹہ کہیں گندا نہ ہو جائے۔ کتنی بری عادت ہے یہ، اس لیے سر ڈھانپ کر اندر جائیں، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، جب بھی بیت الخلا یا پیشاب وغیرہ کے لیے جب بھی جائیں تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں، نہ قبلے کی طرف پشت کریں۔ قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف پشت کرنا، دونوں غلط ہیں۔ بلکہ ہم حنفی مسلک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کہیں میدان میں ہوں، کھلے میں ہوں کہیں پر، یا آپ بلڈنگ میں ہوں، ہر حال میں آپ کو قبلے کی طرف نہ پشت کرنا ہے، نہ قبلے کی طرف آپ کو منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ تیسری چیز جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ چوتھی چیز جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، جس میں ہمارے خاص طور سے نوجوان جو مرد طبقہ ہے وہ اس میں بہت مبتلا ہے، بہت مبتلا ہے، وہ کیا ہے کہ جب پیشاب کرتے ہیں یا بیت الخلا کرتے ہیں، خاص طور سے پیشاب کرتے وقت یہ بیماری ہوتی ہے
کہ پینٹ ہے، جینس پہنے ہوئے ہیں، لوور پہنے ہوئے ہیں، اب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو طہارت خانہ ہوتا ہے وہاں پر، تو مکمل اطمینان حاصل کریں۔ اطمینان کا مطلب ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کا پورا اطمینان ہو جاوے کہ ہاں اب پیشاب کے قطرے نہیں بچے ہیں، کسی بھی طریقے سے کھکار کر ہو، وہیں اٹھ بیٹھ لگا کر ہو، ایک دوسرے پر پیر رکھ کر ہو، کسی بھی طریقے سے، یا ہلکا سا وہاں چہل قدمی کر کے کسی بھی طریقے سے مکمل قطرے اتر جاویں، اس کے بعد آپ دھوئیں، ڈھیلا استعمال کریں یا پانی استعمال کریں، جو آپ کی مرضی، یہ بہت ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے، ویسے اٹھ جاتے ہیں دھو کر اور ایک دو بوند جو ہے، ایک دو قطرے جو ہوتے ہیں، ایک دو ڈراپ وہ انڈر ویئر میں گر گئی یا پینٹ میں گر گئی، یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا، پینٹ ناپاک ہو جائے گی، نماز کیسے ہوگی ہماری، بڑا نقصان ہے۔ اس لیے استبراء حدیث پاک کی روشنی میں یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں ہم کریں گے استبراء، یعنی مکمل اطمینان حاصل نہیں کریں گے، نماز کے مسئلے ہو جائیں گے، عذاب قبر کے مسائل ہو جائیں گے، بڑی بڑی دشواریاں ہیں۔ اس لیے یہ چوتھے نمبر پر بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم استبراء کریں، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانہ نہانے کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ غسل کرنا، ٹھیک ہے، ٹیک باتھ جس کو کہا جاتا ہے، غسل کریں گے، اس میں ہم نہائیں گے، غسل کریں گے، شاور لیں گے، وہیں پر پیشاب کرنا غلط ہے، بلکہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً یہ فرمان موجود ہے۔ ہاں اگر پکا باتھ روم ہے کہ اگر وہاں پر ہم ایک طرف بیٹھ کر اگر پیشاب کرتے ہیں تو آسانی سے بہہ جائے گا تو ٹھیک ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچا باتھ روم ہے جہاں چھینٹے پڑنے کا ڈر ہے، وہیں سے چھینٹے نہانے کی بالٹی میں پڑنے کا ڈر، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی پانچویں چیز۔ چھٹی چیز ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا۔ کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ اس کی تلقین فرمائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے۔ کبھی مجبوری میں الگ مسائل ہیں، آپ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے کہ وہاں پر آپ بیٹھ کر نہیں کر سکتے، نیچے ناپاکی ہے، آپ کھڑے کھڑے یعنی بیٹھ کر کرنے جائیں گے تو ناپاکی میں ملوث ہونے کا ڈر ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جیسے ایئرپورٹ وغیرہ پر جو کموڈ والے جو واش روم ہوتے ہیں، کموڈ والا جو ٹوائلٹ ہوتی ہے، انگریزی جس کو ویسٹرن کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹھیک ہے دشواری ہوتی ہے تو آپ کھڑے کھڑے کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے کھڑے کھڑے فارغ ہوں کہ بھئی اپنے کپڑوں کو نہ لگے اور ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر لیں۔ تو یہ چھٹی چیز ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادت نہ بنائیں۔ مجبوری کے الگ مسائل ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت یہی تھی کہ بیٹھ کر اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہوتے تھے۔ اور آخری چیز، ساتویں چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جب فارغ ہو کر باہر نکلیں، فارغ ہو کر جب انٹری ہم نے کی تھی تو اس کی دعا پڑھی تھی اور بائیں پیر سے اندر گئے تھے، جب باہر نکلیں تو دائیں پیر سے باہر نکلیں اور باہر نکلنے کی بھی دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ اور بھی دعائیں ہیں، بڑی جاندار دعا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا بھی ہے اس میں، اور ساتھ میں عافیت، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنے لوگ ہیں جن کو دوائیاں کھا کر اور علاج کرا کر اپنا یعنی جو پاخانہ اور پیشاب وغیرہ نکالنا پڑتا ہے، اور ہم دیکھو اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے عافیت سے فارغ کیا، جو مضر چیز تھی اس کو نکال دیا، جو مفید چیز تھی اس کو ہمارے جسم میں باقی رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ٹوائلٹ کے گویا کہ لو آداب، سنتیں اور واجبات میں سے ہم کہہ لیں کہ یہ ضروری چیزیں تھیں۔ اللہ کرے کہ دین اسی طرح ہم کو آسانی سے سمجھ میں آتا رہے اور ہم سب پورے دین پر عافیت کے ساتھ موت تک چلیں۔